نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، جنات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس بات کا ہے کہ کیا جو جنات ہوتے ہیں یہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر اور انسان سے یعنی کوئی ایسی اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یعنی یہ جنات کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الجن کی آیت ہے، اور اس میں جنات اپنی حالات بتا رہے ہیں کہ ہم جنوں میں سے بھی کچھ نیک بھی ہوا کرتے ہیں اور کچھ بدکار بھی ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح سے انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت سے پاور دیے ہیں، ایک ہتھیار ہے، اسی ہتھیار کو اگر صحیح طرح سے استعمال کرے تو وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہوا ہے، اور اسی کو ہی اگر غلط استعمال کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر پاور دیا ہوا ہے۔ ایک قلم ہے، اس قلم کو صحیح طرح سے استعمال کرے تو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دیا ہوا ہے، اور اسی ہی قلم کے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے جنات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس کے جسم میں داخل ہونے کا جو پاور ہے وہ بھی ان کو دیا ہوا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے شیخ الحدیث گزر چکے ہیں، سیال کوٹ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے ایک کتاب کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا، تو بیماری کی وجہ سے میں نے اپنے بہت علاج کروائے لیکن کہیں سے بھی میرا علاج نہ ہو سکا، کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک حکیم صاحب آیا اور حکیم صاحب نے بتایا کہ یہ چیزیں نسخے میں مجھے ضرورت ہے، اگر یہ چیزیں آپ لا سکتے ہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سارا اس کے نسخہ وغیرہ لکھوایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا، کیونکہ ان کے شاگرد بھی بہت زیادہ تھے، کثیر تعداد میں تھے۔ تو ان میں سے ایک شاگرد بولا کہ حضرت یہ پرچی آپ مجھے دیں اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، کیونکہ اس پرچی کے اندر بعض بوٹیاں، جڑی بوٹیاں کچھ ایسی تھیں جو ہمارے ملک پاکستان میں نہیں ہوا کرتی، لیکن اس عبد الرحمن نے کہا کہ حضرت یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر گزری کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر، یوں سمجھو کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ ساری چیزیں تر و تازہ وہ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ حکیم صاحب نے نسخہ تو بنایا لیکن وہ بہت حیران ہو گئے تھے کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں، اور یہ جڑی بوٹی تو فلاں ملک کی ہے اور یہ جڑی بوٹی فلاں ملک کی ہے، وہاں سے اتنی جلدی میں اتنی تھوڑی ہی دیر میں کون لے کر آیا ہے؟ تو یہ جو ان کے استاد تھے مولانا حکیم عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنے شاگرد پر عبد الرحمن پر شک ہوا، اور اسے تنہائی میں اپنے کمرے میں بلوا کر اس سے پوچھا کہ بیٹے تم صحیح بتاؤ تم کون ہو، انسان ہو یا کوئی جن ہو؟ تو اس عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت میں ایک جن ہوں جو انسان کی شکل میں رہ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں اور یہاں پڑھتا رہتا ہوں۔ اس بیچارے نے تقریباً 7 سال تک اسی مدرسے میں درس نظامی کا کورس کیا ہوا تھا، وہ عالم بننا چاہ رہا تھا۔ مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ بیٹے آج تک بات راز کی تھی تو راز ہی تھا، لیکن آج کے بعد اگر یہ بات کھل جائے گی تو پھر ہمارے مدرسے میں پتہ نہیں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے فتنے بھی کچھ بڑھ جائیں، کیونکہ جن کے گھروں میں نقصانات ہوں گے تو وہ بھی ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے شک کرنے لگے کہ اس کے ہاتھوں میں جن ہے، یہ وہ کام کرواتا ہے یا کیا۔ تو بیٹے میں ابھی مجبور ہوں آپ کو نکالنے پر، آپ مہربانی کر کے میرے مدرسے سے چلے جائیں۔ تو عبد الرحمن کہنے لگے کہ حضرت آپ ایسا نہ کریں، مہربانی کر کے مجھے دورہ حدیث تک پورا کورس کرنے دے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے بھی مستقل جو اپنی والی زندگی، اپنا جو مستقبل والا زمانہ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مجبوری بیان کی کہ بیٹے ابھی میں آپ کو نہیں یہاں پر رکھ سکتا۔ بہرحال
اس کے بعد عبد الرحمن جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت میرا ایک آپ سے مطالبہ ہے، وہ آپ میرا پورا کریں، وہ یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے میری طرف سے کوئی تحفہ قبول کریں جو میں آپ کو دے کر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے چلے جائیں، بس آپ مجھے ویسے ہی یاد رہیں گے۔ تو عبد الرحمن نے کیا کیا کہ اس کو اپنے استاد کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوا کرتی تھی، وہ وہاں سے نکل گیا اور سیدھا جا کے دہلی کے جو بادشاہ تھے ان کی ایک بہت خوبصورت شہزادی تھی، جا کے ان کے جسم میں بیٹھ گیا۔ اس کے جسم میں جب بیٹھ گیا تو وہ بیچاری بے حال ہو گئی، اکثر بیمار رہا کرتی تھی، بعض اوقات وہ بے ہوش بھی ہوا کرتی تھی۔ تو دہلی کا جو بادشاہ تھا تو اس نے پوری طرح سے پورا اپنا زور لگایا کہ میری بیٹی صحیح طرح سے ٹھیک ہو جائے، بہت سے علاج کروائے، بہت سے عالم بھی منگوائے، قراء حضرات وہ بھی لے کے آئے، اور بہت سے عامل جو ہیں وہ ان کو بھی لے آئے، لیکن ہمیشہ یہی ہوا کرتا تھا اس لڑکی کے اوپر جو زیادہ اگر کسی قسم کا کوئی عامل آ کر زیادہ اس کے اوپر پریشر ڈالتا تھا تو عبد الرحمن اس کے جسم میں ظاہر ہو کر کہنے لگتا تھا کہ تو میرے اوپر کیا پڑھائی کرے گا، میں تو خود ہی عالم ہوں، تیرا پڑھنا میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ جب اس کے اوپر اپنا زور لگا کر تھک گئے تو بادشاہ بہت پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں۔ تو ایک دفعہ اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے کہ تو اگر مسلمان جن ہے تو میرے سامنے آ کر کلام کر۔ پھر عبد الرحمن اس کے زبان سے بولنے لگا، اس لڑکی کی زبان سے کہنے لگا کہ میں مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ والے، میں ان کا شاگرد ہوں، میرا ایک مطالبہ ہے، اگر تو وہ مطالبہ میرا پورا کرے گا تو میں تیری بیٹی کی جان چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اگر تو میرا مطالبہ یہ پورا نہیں کرے گا تو میں تیری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے تڑپاتا رہوں گا، ستاتا رہوں گا۔ تو کہنے لگے تیرا مطالبہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے استاد محترم کی یہاں اپنی جگہ پر یعنی ان کے لیے بڑے اعلیٰ پیمانے پر ان کی دعوت کا انتظام کر، اور وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر دعوت بھی کھا کر جائے، اور یہاں سے تمہیں اس کو بہت زیادہ تحفے تحائف بھی دینے پڑیں گے، اگر تم یہ میرا مطالبہ پورا کرو گے تو تیری بیٹی کی جان چھوٹ جائے گی ورنہ نہیں چھوٹے گی۔ تو وہ تو دہلی کا بادشاہ تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اسی وقت اس کے استاد محترم کے لیے پوری طرح سے دعوت کا انتظام کیا۔ مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے اور ان کی طرف سے جو دی ہوئی دعوت تھی وہ دعوت بھی قبول کی، کھانا وغیرہ بھی کھایا، اور جب جانے لگے تو ان کو بہت سارے تحفے تحائف وغیرہ بھی دیے، لیکن جب جانے لگے تو اس وقت جو دہلی کے بادشاہ تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ میری بیٹی کے اوپر کچھ دم وغیرہ کریں تاکہ میری بیٹی صحت مند ہو جائے۔ تو مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی بیٹی کے بالکل سامنے بیٹھ گئے تو عبد الرحمن اب بھی اس کے جسم میں آیا اور اسی لڑکی کے زبان سے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ سے باتیں کرنے لگا، اور آخر میں یہ ہنستے ہوئے عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ میری طرف سے کوئی تحفہ قبول نہیں کر سکتے تھے نا، لیکن آج آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ تو مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے کیونکہ وہ بہت نیک بندے تھے، اللہ والے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن بیٹے، تجھے ایسے کسی انسان کو ستانا نہیں چاہیے۔ تو عبد الرحمن نے کہا کہ حضرت آپ نے آج میری شکایت سنی ہے، لیکن میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد وہ مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے، اور عبد الرحمن جو تھے وہ بھی اس کے جسم سے نکل کر پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو ان واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ جو جنات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا ہوا ہے کہ یہ اگر کسی لڑکے یا کسی لڑکی یا کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کو کسی قسم کی زحمت وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، اس سے کوئی کام بھی کروا سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ جن
مریضوں کے اوپر جنات کا اثر کچھ زیادہ ہوتا ہے، ان کے اوپر جتنا قرآن زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے اور ان پر پھر بھی اگر اثر نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ جو ایسے قسم کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اوپر جو جنات ہوتے ہیں وہ خود بڑے پڑے ہوئے جنات ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر کوئی قرآن کا پڑھنا وغیرہ اثر نہیں کرتا۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جنات کو نہیں مانتے، یا بعض مریضوں کے ساتھ ایسے اگر واقعات پیش آتے ہیں تو پھر وہ یہی بات کہنے لگتے ہیں کہ اس نے مکر کیا ہوا ہے، اس نے بہانہ کیا ہوا ہے۔ خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں کہ ایسا کسی کے اوپر ظلم نہ کیا کریں۔